اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے گا۔ اور ان کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی شروع ہوئی اور دنیا میں ہر طرف توحید کی صدا گونجتی تھی اور اسلام کا بول بالا تھا، لوگ ایک اللہ ہی کی عبادت میں مگن تھے۔ 1000 سال تک دنیا توحید کی صدا سے گونجتی رہی اور اسلام کا بول بالا رہا۔ انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بزرگ لوگ تھے جو کہ بہت نیک، عزت دار اور پرہیزگار تھے۔ وہ لوگ جب اس جان فانی سے کوچ کر گئے تو شیطان نے لوگوں کو بہکایا، کیوں نہ تم لوگ ان بزرگوں کے مجسمے بنا لو اور انہیں اسی جگہ رکھ دو جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے بت بنا لیے۔ ان کی تعداد 5 تھی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ نے ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے، ود اور سوا اور یاغوث، یعوق اور نصر۔ پہلے تو یہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں ان لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ بت پرستی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی ہوئی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے عراق کی سرزمین رافدین کا انتخاب کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کو دعوت حق پہنچانے کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن پر قوم کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی اور آپ کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متشا بن ادریس بن یارو بن ملل ایل بن کنان بن انوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام لامک اور والدہ کا نام سخا بنت انوش تھا۔ اس زمین میں انسانوں کی دنیا 2 دفعہ آباد ہوئی، ایک جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور ان سے نسل انسانی شروع ہوئی، اور دوسرا تب جب طوفان نوح کے بعد روئے زمین پر سوائے کشتی سوار لوگوں کے کوئی نہ بچا، تب حضرت نوح علیہ السلام سے نسل انسانی شروع ہوئی اور دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کا اصل نام یشکر تھا اور بعض کے مطابق عبد الغفار تھا، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں آپ کو نوح کر کے مخاطب فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو نوح کا لقب اس لیے ملا کیونکہ وہ اپنی امت کے گناہوں پر بہت زیادہ روئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنان۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کا نام والیہ تھا۔ آپ علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا کنان آپ پر ایمان نہ لائے اور عذاب کھانے والوں میں سے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی امت کے تقریباً 80 لوگ آپ پر ایمان لائے، جن میں سے آپ کے 3 بیٹے سام، حام، یافس بھی شامل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اس قوم کے حاکم مالدار لوگ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی عام انسان ہو، ہم تو تم کو اپنے سے مختلف نہیں پاتے، تو ہم کیوں تمہاری بات سنیں؟ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ اور تمہاری بات سننے والے لوگ غریب لوگ ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو سوائے چند غریبوں اور مسکینوں کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ لیکن آپ مسلسل اللہ کے کاموں میں مصروف رہے، تبلیغ کرتے رہے، اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ آپ کی امت کے صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہو گئی اور وہ لوگ اب بھی آپ پر ایمان نہ لائے، تو اللہ نے حضرت نوح کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 36 ترجمہ: اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ اور اب مسلمان نہیں ہوگا،
تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ سورہ نوح ترجمہ آیت نمبر 26۔ اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑو۔ آیت نمبر 27 ترجمہ، بے شک اگر چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بد کردار بڑی ناشکری ہوگی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سے بارش روک دی گئی اور ان کی عورتوں پانچ ہو گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں کہ کس طرح کشتی بناؤں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کشتی بنانے کا حکم دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وحی کے ذریعے آپ کو کشتی بنانے سکھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتاتے گئے اور آپ کشتی بنانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر ایک جھونپڑی میں رہا کرتے تھے۔ جہاں وہ کشتی بنا رہے تھے وہاں پانی موجود نہیں تھا، تو جب لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ کشتی پہاڑ پر چلاؤ گے یا ریت یا مٹی پر؟ اللہ کے نبی اپنی قوم کے مذاق اڑانے پر بھی صبر کیا اور کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے، خواہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور اہل ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ آخر ایک روز اللہ کے حکم سے التنور کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہوا اور بہت ہی جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ نوح اور ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم تباہ ہو گئی سوائے کشتی والوں کے۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ، اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے گا۔ اور ان کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد طوفان شروع ہوا اور اس طوفان نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ یہ طوفان 40 دن تک برابر جاری رہا۔ کئی ماہ تک کشتی طوفان کے سمندر میں بہتی رہی اور آخر 6 یا 7 ماہ بعد کوہ ارارات سے جا لگی۔ قرآن مجید میں جودی درج ہے۔ مسافرین کے مطابق شام میں جودی نام کا جزیرہ واقع ہے جہاں پر یہ پہاڑ موجود ہے۔ اکثر علماء کوہ جودی کو ہی ارارات کہتے ہیں۔ ارارات ترکی کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اسے کوہ ارارات بھی کہتے ہیں۔ اس کی بلندی 5137 میٹر ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو حکم دیا کہ وہ جائے اور زمین کا جائزہ لے کر آئے کہ زمین پر کتنا پانی باقی ہے۔ کوا وہاں سے اڑ گیا، اسے کوئی مردار ملا جسے وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا جائزہ لینے بھیجا۔ کبوتر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو اس کے پاؤں میں کیچڑ لگا ہوا تھا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے زمین پانی جذب کر چکی ہے مگر ابھی کیچڑ باقی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی ذہانت پر بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نکل جائے۔ زمین نے سارا پانی نکل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ کشتی سے سلامتی کے ساتھ اتر آئیں، آپ پر ساری برکتیں نازل ہوں گی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا اور اس بستی کو سمانین کا نام دیا گیا۔ زمین میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کسی کی نسل باقی نہ رہی، سارے جانوروں کی نسلیں بھی پھر سے یہیں سے پیدا ہوئیں۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب، سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی نسل میں سے ہیں۔ حام کی اولاد کالے رنگ کی تھی۔ ابوریجنل افریقہ، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد میں سے۔ گوری رنگت کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ یورپ، چائنا، جاپان، کوریا کے لوگ یافس کی نسل ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت
روز گٹھری لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ابھی کچھ دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے کہا جب جانا ہوا تو میں تم کو اطلاع دے دوں گا۔ وہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب حضرت نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا، بھول چکے تھے۔ جب طوفان تھما تو نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلے تھے۔ وہاں کو آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے۔ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے جس میں اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی دیا جل رہا ہے؟ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ بوڑھی عورت گٹری لے کر آئی، کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا نہیں پتہ چلا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی اللہ کے نبی بس ایک دن بادل گرجے تھے اور ہلکی پھلکی بارش ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے میرے نبی میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے نہیں دیا۔ بے شک میرا پروردگار بڑی طاقت اور حکمت والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سوتے ہوئے آپ کا آدھا جسم جھونپڑی سے باہر ہوتا۔ جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے آئے تو کہنے لگے آپ نے اتنا عرصہ اس جھونپڑی میں گزار دیا، اگر آپ چاہتے تو ایک عالی شان گھر بھی تعمیر کر سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے تیرے انتظار میں اتنا عرصہ اس جھونپڑی میں گزار دیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ایک قوم ایسی بھی آئے گی جس کی عمر 100 سال سے بھی کم ہوگی، لیکن وہ بڑے بڑے محلات بنائیں گی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اس قوم میں ہوتا تو ساری زندگی اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک میں اختلاف ہے، بعض روایات کے مطابق 1490 سال اور بعض روایات کے مطابق 2500 سال بیان کی گئی ہیں۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے، جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔